پروگرام میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کا شہر لاہور ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی زد میں رہا کل۔ اس کے علاوہ ہم نے آج بھی دیکھا کہ سوات کے اندر دھماکہ ہوا اور بہت سی انسانی جانیں گئیں۔ بہت سے لوگ ہم یہ جو پروگرام جب سے کرتے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے معاملات ہیں، یہ کب تک چلتے رہیں گے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہر پروگرام جو کیا جاتا ہے، خواہ وہ اس پلیٹ فارم سے ہو یا میڈیا کسی اور پلیٹ فارم سے ہو، لوگ یہ جاننے سے قاصر ہیں، مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ کوئی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا اتحاد ہے اور وہاں پہ ایک وار چل رہی ہے، اس کا آؤٹ فال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جہاد کے نظریے کے تحت امریکہ کو ایک آکوپینٹ قابض فوج سمجھتے ہیں، وہ پاکستان فوج کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، امریکہ کا دوست ان کے لیے دشمن ہے۔ تو یہ اس کا ری ایکشن ہے جب فاٹا میں ڈرونز ہوتے ہیں، جب فاٹا میں لوگ مارے جاتے ہیں، تو وہ مسلمان جب وہاں مرتے ہیں، جو پاکستانی مرتے ہیں، وہ سر پہ کفن باندھ کر جہاد کرنے نکلتے ہیں، خود کچھ حملہ کرتے ہیں۔ دوسرا ورژن یہ بھی ہے کہ یہ اس کا تعلق نہ فاٹا سے ہے نہ ان لوگوں سے ہے، وکٹم سے، یہ کوئی بیرونی ہاتھ ہے۔ پھر اس میں رحمان ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے، پھر وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے، پھر بیرونی ہاتھ انڈیا سے بھی لنک ہو جاتا ہے، بیرونی ہاتھ امریکہ سے بھی لنک ہو جاتا ہے۔ ہماری بہت سی مذہبی جماعتیں بشمول جماعت اسلامی جو ہے وہ سرین جو ہے وہ کہتی ہے جی امریکہ سے پوچھا جائے کہ وہ شاید ملوث ہے، بلیک واٹر کا ذکر ہوتا ہے۔ خود کچھ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ حکومت جو ہے کیا یہ اینالائز کرنے سے ہی جو ہے قاصر ہے؟ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کا جو دھماکہ ہوا اس کی ابھی تک جو ہیبت ہے وہ لاہور پہ طاری ہے، پاکستان پہ طاری ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ آپ ایکسکلوسو فگر دیکھ سکتے ہیں کل کے بھی۔ لیکن جو لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا وہ کیوں شہید ہو رہے ہیں۔ جو مارنے والے ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ ہمارے لا منسٹر پنجاب کے، انہوں نے پہلے تو یہی کہا تھا کہ یہ کوئی پختون تھے جو ہمیں اخباری اطلاعات آئیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ آئی جی پنجاب نے اس کو نگیٹ کر دیا رانا صلی اللہ صاحب کے بیان کو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی شواہد نہیں ملے کہ وہ پختون ہو۔ تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ لا انفورسنگ ایجنسیز ناکام ہو چکی ہیں۔ لاہور کے حساس ترین ایریا جہاں پہ کل کا یہ بلاسٹ ہوا، فار ایگزامپل وہاں پہ کوئی 6 ناکے ہیں کم از کم جس سے انٹر ہو کے آپ اندر جاتے ہیں۔ آرے بازار جو ملٹری کا ہب ہے اس کے اندر ایک بازار ہے، یہ کوئی عام انارکلی یا مینا بازار نہیں جہاں پہ بندہ جا کے سوسائڈ بامبنگ کر دے۔ وہاں پہ ملٹری کے اوپر اٹیک کرنا، اتنا فیسیلیٹیٹ ہو کے اٹیک ہونا، اتنی آسانی سے اٹیک ہو جانا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دہشت گرد جب چاہے اٹیک کر سکتے ہیں، دہشت گرد جب چاہے کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ جی ایچ کیو پہ انہوں نے اٹیک کر دیا، پاکستان لاہور کینٹ کے سب سے حساس ادارے کے مڈل کے بازار میں جا کے اٹیک کر دیا۔ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا کوئی حصہ ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، لاہور ہو، سوات ہو، وہ ان سے غیر محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی رینجرز، پاکستان کی پولیس اس وقت بے بس نظر آتی ہے۔ تو جب یہ لا انفورسنگ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اتنے زیادہ بے بس ہیں، عوام کو جو بیسک نیسیسٹی ہے، لائف کی پروٹیکشن، زندگی کی جو تحفظ ہے وہ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو اس گورنمنٹ، اس فوج، اس رینجر سے پھر عوام سوال اٹھاتی ہے کہ کیا ان کی زندگی جو ہے کہ محافظ ادارے جو ہے ان میں کوئی لیک ہے، انٹیلیجنس کا لیک ہے، ان کو انٹیلیجنس نہیں مل پاتی، کیا وہ انیفیشینٹ ہے، یا یہ جو دہشت گرد ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارے تمام تر رینجرز، فوج، پولیس کی تمام سرویلنس، تمام پروٹیکشن، تمام ناکوں کے باوجود یہ اتنے جو ہے وہ اکوپڈ ہیں، ویل اکوپڈ ہیں، ماسٹر مائنڈڈ ہیں کہ انہوں نے سب کو شکست دے دی ہے۔ یہ سب شکست یافتہ ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے دہشت گردوں کے ڈسپوزل پہ ہے، ان کے در پہ ہے۔ آپ وکٹمز دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی کی پدائی سزا بھگت رہے ہیں۔ جس حکومت کو انہوں نے الیکٹ کیا، اس کو ووٹ دے کے انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ الائنس کیا، اس کی پدائی سزا بھگت رہے ہیں، یا یہ کچھ خپتی ٹیررسٹ ہیں جن کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی ٹیریٹری، اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ ویورز ہم جائیں گے آپ کو ان لوگوں کے بریفلی کمنٹس سنانے بھی، لیکن آپ اس سے پہلے کہ لوگ جو وکٹمز ہیں ان کا آپ سے ان کا ویو آپ ہے، ہمارے مہمان آج کے تعارف کرا دیں۔ حضرت صلی اللہ صاحب ویری وارم ویلکم، ہمارے وزیر قانون ہے پنجاب کے۔ اعتصام الہی ظہیر صاحب مذہبی اسکالر، ویری وارم ویلکم صاحب۔ تحریک انصاف کے سیکٹری انفارمیشن جو ہے عمر چیمہ صاحب، وہ بھی ہم جوائن کریں گے۔ سیفما کے چیئرمین امتیاز عالم صاحب، وہ بھی ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ آپ دونوں سے بات کرنے سے پہلے ذرا لوگوں کو اور آپ کو بتا دوں کہ جو وکٹمز ہیں ان کا 1 منٹ کا ذرا ہم نے ایک بریف انٹرویو، ایک رپورٹ ہے، وہ دیکھ لیں کہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے دہشت گردی کے بعد۔ تو شاید فیوچر کا کوئی دہشت گرد اگر یہ دیکھ رہا ہو تو اس کو اندازہ ہو کہ انسانی جان جو ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پوسٹ ٹیررزم ٹریجڈی کیا ہوتی ہے ان کے دھماکے کرنے کے بعد، خواہ وہ اللہ کے نام پہ کریں یا کسی بھی چیز کے نام پہ کریں۔ دیکھتے ہیں۔ بیٹا بھی تھا، تو جیسے ہم گاڑی میں سے نکل کے آٹو میں بیٹھنے گئے، بیٹھے ہیں، اس کے بعد جیسے آٹو سٹارٹ کیا اس نے، وہ دھماکہ ہوا ہے، ہم ایسے گر گئے نیچے، تو
बेटा ऐसे मेरे हाथों से उछल गया था ऊपर को, फिर वो वापस मेरी गोद में आके गिर गया। उसको भी कुछ चोटें आई थी। जब मैंने देखा था उसका खून का लथपथ था। पहले धमाके का मुझे नहीं पता, फायरिंग हुई है, मैंने मोटरसाइकिल भगा दी है, पीछे मेरे ना कुछ फायरिंग भी हुई है उधर से, तो उसके बाद है ना धमाका हुआ है और जरे मुझे लगी आके नेरी जी वगैरह आया एक बार बाबर होना, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ, पेड़ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਲੇ ਜਿਹੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। कोई कह रहा है ये धमाका गैस गाड़ी का सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा है ये ट्रांसफार्मर फटा है। तो हम उसी यानी कि इसी कश्मकश में दूसरी साइड से गए हैं। तो जब सामने जाके देखा तो लोगों की लाशें चली हुई थी, कैरम बचा हुआ था। हम उनके बचाव के लिए पहुंचे हैं तो उतनी देर में फायरिंग होगी, फायरिंग हुई है दूसरी साइड से। तो फायरिंग का पता नहीं चला कि फायरिंग किसने की है किसने नहीं की। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ गई। तो मेरी एक और बच्ची है, भतीजी है, उसको भी बहुत चोटें लगी। राइट व्यूअर्स, ये आपने एक बड़ी हल्की सी ग्लिम्स देखी, बहुत से लोग तो इसमें नहीं कवर हो सके। राणा सनाउल्लाह साहब, कैसा फील होता है आपको कि ऑब्वियसली आप और मैं प्रोटेक्शन में हैं लेकिन ये लोग सड़कों पे मर रहे हैं? देखें, जहाँ तक दहशतगर्दी का तल्लक है तो इसमें प्रोटेक्शन तो कोई भी फील नहीं करता, क्योंकि जो खुदकुश हमला है इसको जैसे कहा जाता है कि रोकना अगर नामुमकिन नहीं तो काफ़ी जो है वो मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से ये कल वाक़या हुआ है और आपने जो फुटेज दिखाई है